اس شہر کے ایک ایسے گوشے میں جہاں غربت اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ بستی تھی، جہاں گلیاں تنگ اور مکانات کی چھتیں اتنی نیچی تھیں کہ لگتا تھا کہ آسمان کا بوجھ براہ راست انہی کے کاندھوں پر ہے، ایک کچا سا گھر تھا۔ یہ گھر صفیہ اور اس کی 4 بہنوں کا ٹھکانہ تھا، ایک ایسا محلہ جہاں صبح کا سورج امید کی کرن لے کر نہیں بلکہ ایک اور کٹھن دن کا پیغام لے کر طلوع ہوتا تھا۔ صفیہ کے والد ایک ضعیف اور نحیف وجود کے مالک تھے، جس کی زندگی کا واحد مقصد اپنی 5 بیٹیوں کو عزت کے ساتھ گھر سے رخصت کرنا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ غربت ایک ایسی لعنت ہے جو بیٹیوں کی عزت کو ہر لمحہ داؤ پر لگائے رکھتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں ہر وقت ایک خوف چھپا رہتا تھا، خوف اس بات کا کہ اس کے بعد اس کی ان بیٹیوں کا کیا ہوگا، ان کا تو کوئی سہارا نہیں۔ وہ اپنی کمر توڑ محنت کے باوجود بمشکل 2 وقت کی روٹی کا بندوبست کر پاتا تھا۔ گھر کے آنگن میں 5 بہنیں، جن میں سے کوئی بھی سکول کی دہلیز نہ دیکھ سکی، صرف اور صرف غربت کی وجہ سے دن بھر محنت مشقت کرتی۔ صفیہ جو گھر میں سب سے بڑی تھی، اپنی ماں کی وفات کے بعد گھر کا سارا بوجھ اٹھائے ہوئے تھی۔ اس کی انگلیاں جو کپڑے سی سی کر زخمی ہو چکی تھی، اسے اپنے بچپن کے ادھورے خوابوں کی یاد دلاتی تھی۔ کبھی وہ کسی کے گھر جھاڑو پوچھا کرتی تو کبھی برتن مانجتی تھی، اور رات کو جب باقی بہنیں تھک کر سو جاتی تو وہ لالٹین اٹھائے مدھم روشنی میں علی رضا کی کتابوں کو دیکھتی اور مسکراتی۔ اس کے دل میں امید پیدا ہوتی۔ علی رضا جو اس گھر کا اکلوتا چراغ تھا، 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی، جس کے لیے 5 بہنوں نے اپنے وجود کو مٹی میں ملا دیا تھا۔ علی رضا کی بہنوں کی محبت دیوانگی کی حد تک تھی۔ جب علی رضا کالج کے لیے نکلتا تو صفیہ اسے اپنا بہترین کھانا دے کر خود بھوکی رہ جاتی تھی۔ وہ اپنی بہنوں کو سمجھاتی کہ دیکھو، صبر کرو، وقت بدلے گا، رضا ضرور بڑا آدمی بنے گا، وہ ہمارے سارے دکھ مٹا دے گا۔ جب وہ افسر بنے گا تو ہمارے ٹوٹے ہوئے مکان کی جگہ پکا گھر بنائے گا، ہماری یہ غربت ایک خواب بن جائے گی۔ علی رضا بھی اسی وقت معصوم تھا۔ وہ اپنی بہنوں کے قدموں میں بیٹھ کر ان سے کہانیاں سنتا تھا اور وعدہ کرتا تھا کہ آپی، جس دن میں کامیاب ہو جاؤں گا، بڑا آدمی بنوں گا، سب سے پہلے آپ کے لیے نیا گھر بناؤں گا۔ آپ کا گھر بہت پرانا، آپ کو اب کسی کے گھر برتن دھونے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ وہ وعدے کتنے سچے تھے یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس وقت گھر کی دیواریں جو نمک سے گل چکی تھیں، اس امید کی گواہ تھیں، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہی امیدیں ایک دن ان کے لیے وبال جان بن جائیں گی۔ باپ نے آخری سانسیں لیتے ہوئے بھی صرف ایک ہی فکر تھی کہ 5 بیٹیوں کی شادی ہو جائے اور یہ فرض ادا ہو جائے۔ انہوں نے اپنی بچی کچی جمع پونجی اور قرض لے کر جیسے تیسے اپنی بیٹیوں کو گھر سے رخصت کیا۔ صفیہ کی شادی سکندر سے ہوئی، جو ایک رکشہ ڈرائیور تھا، سارا دن رکشہ چلاتا تھا۔ سکندر کے پاس مال و دولت تو نہیں تھی، لیکن وہ دل کا اچھا تھا۔ اس کے سینے میں ایک ایسی دیانت دار دھڑکن تھی جو اسے شہر کے سب سے امیر ترین انسانوں سے ممتاز کرتی تھی۔ صفیہ رخصت ہوتے ہوئے اپنے بھائی علی رضا کو دیکھ کر رو پڑی تھی، اسے گلے لگایا تھا۔ اسے لگا تھا کہ اب وہ بھائی سے دور ہو رہی ہے۔ علی رضا اس وقت اپنی تعلیم میں مگن تھا اور بہنوں کی جدائی کا دکھ اسے وقتی طور پر تو ہوا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک اور خواب جنم لینے لگا۔ سکندر کا رکشہ اس کے لیے محض سواری کا ذریعہ نہیں تھا، بلکہ اس کی روزی روٹی کا واحد پہیہ تھا جس پر اس کے پورے گھر کا انحصار تھا۔ شہر کے کڑاکے دار دھوپ، سڑکوں کا شور اور کبھی نہ ختم ہونے والے ٹریفک سکندر کے اعصاب کو تھکا دیتی تھی، جھنجھوڑ کے رکھ دیتی تھی، مگر وہ ہمت نہیں ہارتا تھا۔ اس کے لیے صفیہ کی مسکراہٹ اور گھر میں موجود چند نوالوں کا بندوبست کرنا ہی اس کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ صبح اسے یہی فکر ہوتی کہ گھر کا گزارا کیسے ہوگا۔ ایک دوپہر جب سورج سوا نیزے پر تھا، سکندر نے ایک بوڑھے شخص کو رکشے پر بٹھایا۔ وہ بزرگ کافی حواس باختہ پریشان لگ رہا تھا۔ وہ بینک سے باہر نکلا تھا۔ انہوں نے سکندر کو بتایا کہ وہ بینک سے اپنے علاج اور بیٹی کی شادی کے لیے جمع پونجی نکلوا کر گھر جا رہا ہے۔ سکندر نے بڑی احتیاط اور احترام سے انہیں اس کے گھر کے دروازے پر اتارا۔ بوڑھے بابا جی اپنی یادداشت کی کمزوری کے باعث رکشے کی پچھلی نشست پر اپنا وہ بھاری بیگ بھول گئے تھے جس میں زندگی بھر کی کمائی تھی۔
सिकंदर जब कुछ दूर जाकर रक्षा साइड पर लगाकर पानी पीने के लिए रुका तो उसकी नज़र पिछली सीट पर पड़ी। वो काला बैग जिसे खोलते ही नोटों की खुशबू और गट्ठे सिकंदर की आंखों के सामने बिखर गए। सिकंदर का दिल एक लम्हे के लिए ज़ोर से धड़कने लगा। उसके ज़हन में फौरी तौर पर घर के वाजिबुल अदा कराए बिजली के बिलों और सफ़िया की वो उलझनें सामने आ गई थीं जो वो अक्सर तन्हाई में रोक कर दूर किया करती थी। वो शाम जब सिकंदर घर लौटा तो सफ़िया ने उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट देखी। जब सिकंदर ने वो बैग मेज़ पर रखा और अपनी बीवी को पूरी कहानी सुनाई तो सफ़िया की आंखों में चमक आ गई। वो खुश हुई। वो एक औरत थी, माँ भी थी और एक ऐसी बहन थी जो गुर्बत की चक्की में पिस रही थी। उसने लरसती आवाज़ में अपने शौहर से कहा कि सिकंदर, अल्लाह ने ख़ुद ये ख़जाना हमारी दहलीज पर भेजा है। हमें सारा बैग नहीं चाहिए, हम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन 5,000 के कुछ नोट यहाँ से निकाल लेते हैं। कोई नहीं जानेगा, वो बूढ़ा बाबा, उसे तो याद भी नहीं होगा कि ये कितने पैसे हैं। ये काफ़ी लाखों रुपए हैं, लेकिन हमें चंद हज़ार चाहिए। ये हमारे सारे कर्ज उतार देगा। हम कुछ दिन सर उठाकर जिएंगे, किसी के मोहताज नहीं होंगे। क्या तुम नहीं चाहते कि हमारे घर में भी कभी गोश्त पके, हमारे बच्चे भी नए कपड़े पहने? सफ़िया की बातें सुनकर सिकंदर का ईमान डगमगाने लगा। ये एक ऐसी कशमकश थी जिसमें भूख और ईमानदारी आमने सामने थी। एक तरफ बीवी की ज़रूरतें और घर के अधूरे ख्वाब थे और दूसरी तरफ रब का खौफ। सिकंदर ने अपनी बीवी को खामोश कराया, मगर सफ़िया की आंखों में आंसू देखकर वो खुद भी टूट रहा था। कुछ लम्हे बाद सिकंदर ने उठकर सफ़िया का हाथ थामा और बहुत मजबूती से बोला कि सफ़िया, मेरी बात हमेशा याद रखना। हम गरीब ज़रूर हैं, लेकिन हम जलील नहीं हैं। अगर हमने इस बूढ़े की कमाई में ख़यानत की तो ये हमारे बच्चों के लिए आग का लुक़मा बन जाएगी। मैंने सुना है कि हराम का माल घर में बरकत ख़त्म कर देता है और इंसान को अंदर से खोखला कर देता है, दिल का सुकून ख़त्म हो जाता है। मैं तुम्हारी तकलीफ़ महसूस कर रहा हूँ, लेकिन सब्र के अलावा कोई चारा नहीं। मैं अपने अल्लाह को क्या मुँह दिखाऊँगा अगर मैंने ऐसा किया? मुझे वो बूढ़ा याद है, उसकी परेशानी भी याद है। मैं ये ख़यानत नहीं कर सकता। सिकंदर ने किसी की ना सुनी, न सफ़िया की इल्तिजाओं की, न अपनी गुर्बत की। वो उसी वक्त रक्षा लेकर रवाना हुआ। उसका पेट भूखा था, जेब खाली थी, मगर सीने में एक ऐसी ताकत थी जो पहाड़ों को भी हिला सकती थी। जब उसने वो बैग उस बूढ़े शख्स के हवाले किया तो उसकी आंखों से जो आंसू निकले वो सिकंदर के लिए किसी दौलत से बढ़कर थे। बूढ़े ने उसे दुआएं दी और इनाम के तौर पर 5,000 के 2 नोट यानी 10,000 रुपये दे दिए। घर लौटकर जब सिकंदर ने वो रकम सफ़िया के सामने रखी तो सफ़िया की नदामत का ठिकाना न था। उसने अपने शौहर के हाथ चूम लिए। उस दिन सफ़िया ने सीखा कि सुकून सिर्फ दौलत में नहीं है, दौलत की चाह में नहीं, बल्कि अपने किरदार की मजबूती से होता है। उनके घर में गुर्बत तो थी, मगर अब वहाँ एक ऐसा इत्मीनान था जो बड़े बड़े महल्लात को नसीब नहीं होता था। लेकिन सफ़िया का दिल अभी भी अपने छोटे भाई अली रज़ा की तरफ लगा हुआ था। वक्त के साथ साथ अली रज़ा की मेहनत बावर आई। वो सख्त मेहनती था और उसका नाम शहर के कामयाब तरीन शख्सियात की फहरिस्त में शामिल होने लगा। उसने सरकारी मुकाबले का इम्तिहान न सिर्फ पास किया था, बल्कि नुमायाँ पोजीशन हासिल करके सबको हैरान किया और डिप्टी कमिश्नर के ओहदे पर फायज़ है आजकल। ये खबर पूरे मोहल्ले में जंगल में आग की तरह फैल गई। सफ़िया और उसकी बहनें जो उसकी कामयाबी पर बहुत खुश थीं, असल मामार थीं, खुशी से निहाल थीं। उन्होंने अपने भाई की कामयाबी के लिए जो दुख सहे थे वो कभी नहीं भूल सकती थी। वो आज किसी ईद से कम न थे। लेकिन जैसे जैसे अली रज़ा की कुर्सी का कद बढ़ता गया, उसकी नज़रों का जाविया भी बदलता गया। जब वो असिस्टेंट कमिश्नर था, कभी कभी अपनी बहनों के दरवाजे पर आता, लेकिन डिप्टी कमिश्नर बनते ही बहनों से लाताल्लुक़ हो गया। उसके गिर्द बड़े बड़े सरकारी अफसरान, सनतकार, बाअसर लोग जमा थे। उसने शहर के एक पोश इलाके में आलीशान बंगला ख़रीदा था। इस बंगले के चौकाचौंध, उसके कमरों में सजी कीमती अशिया और उनकी कारों का काफ़िला, ये सब कुछ उसके माजी से यकसर मुख्तलिफ था। उसने नए माहौल में अली रज़ा ने अपने लिए एक नया समाजी दायरा चुन लिया था। उसने एक ऐसे ख़ानदान में शादी की जिसकी दौलत की कोई हद नहीं थी। उसकी बीवी रखशंदा बेगम, जो कि अमीर बिजनेसमैन की अकलौती बेटी थी,
ایک ایسی دنیا سے تعلق رکھتی تھی جہاں رشتوں کا معیار دولت سے طے ہوتا تھا۔ رخشندہ کے لیے علی رضا کی 5 بہنیں محض غریب پسماندہ رشتہ دار تھیں جو اس کے جدید معیار زندگی کے لیے ایک دھبا تھیں، اور وہ ہمیشہ اس کی بہنوں سے دور رہی۔ آغاز میں تو علی رضا نے کبھی کبھار اپنی بہنوں کو فون کرنے کی زحمت گوارا کی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ رابطے کمزور پڑ گئے۔ جب صفیہ اسے فون کرتی تو وہ اکثر میٹنگ کا بہانہ کر کے بات ادھوری چھوڑ دیتا تھا۔ صفیہ کو یہ محسوس ہونے لگا کہ اس کا بھائی اب اس کا وہ رضا نہیں ہے جو بچپن میں اس کی گود میں سر رکھ کر سوتا تھا۔ اب وہ ایک ڈپٹی کمشنر تھا، ایک صاحب اختیار جس کی مصروفیت میں غریب بہنوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی۔ ایک دن صفیہ نے ہمت کر کے اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دی تھی۔ اس نے کہا، رضا، بہت عرصہ ہو گیا تم ہمارے گھر نہیں آئے، بلکہ میری شادی کے بعد کبھی بھی نہیں آئے۔ ہم سب بہنیں تمہیں دیکھنے کے لیے ترس رہی ہیں۔ رضا نے سرد لہجے میں جواب دیا کہ صفیہ آپی، آپ سمجھتی کیوں نہیں؟ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں اب وہ نہیں رہا جو آپ سمجھتی ہیں۔ میں بڑے عہدے پر ہوں۔ اگر میں اس گندے تنگ محلے میں آؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ میرے دفتر کے لوگ، میرے دوست اور وہ سب مجھے کیا سمجھیں گے؟ میری ایک پوزیشن ہے، ایک رتبہ ہے جسے مجھے مینٹین کرنا ہے، اور ہر حال میں۔ یہ الفاظ صفیہ کے دل پر خنجر کی طرح لگے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس نے کچھ نہ کہا۔ اسے احساس ہوا کہ دولت نے اس کے بھائی کی آنکھوں میں ایک ایسی پٹی باندھ دی ہے جو اسے وہ بہنیں اب دکھائی نہیں دے رہیں جنہوں نے اپنے پیٹ کاٹ کر اسے اس عہدے پر پہنچایا تھا۔ رخشندہ بیگم نے بھی رضا کے ذہن میں زہر بھر دیا تھا۔ تمہاری بہنیں تمہاری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ اب تم بدل گئے ہو، تمہیں ایک نئی زندگی جی رہے ہو۔ وہ صرف تم سے پیسہ چاہتی ہیں اور کچھ نہیں۔ علی رضا نے اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر اپنی بہنوں سے رابطے مکمل طور پر ختم کر دیے۔ اب وہ عید پر بھی ان کے گھر نہیں جاتا تھا، نہ ہی اس کی بہنیں یہاں آتی، نہ ہی کسی خوشی غمی میں ان کی شرکت ہوتی۔ وہ جو گھر کبھی بہنوں کے دم سے آباد تھا، اب وہ خاموشی اور تنہائی کی زد میں تھا۔ صفیہ اب سمجھ چکی تھی کہ جس بھائی کو وہ اپنی زندگی کا سہارا سمجھتی تھی، وہ اب ایک ایسی دیوار بن چکا تھا جسے محبت کی کوئی بھی اینٹ گرانے کی طاقت نہیں رکھتی تھی۔ یہ رشتوں کا زوال نہیں، بلکہ انسانیت کا قتل تھا جو علی رضا نے بڑی بے دردی سے کیا تھا۔ وقت کی رفتار بڑی بے رحم ہوتی ہے، یہ کسی کے لیے نہیں رکتی، مگر صفیہ کی زندگی کا پہیہ جیسے کسی جگہ آ کر جام ہو گیا تھا۔ سال گزرتے گئے، عیدیں آئیں اور گزر گئیں، لیکن صفیہ کا انتظار ایک ایسی زنجیر بن گیا تھا جس نے اسے جکڑ رکھا تھا۔ ہر سال چاند رات کو صفیہ گھر کے باہر ایک کرسی ڈال کر بیٹھ جاتی، کبھی کبھی نیچے بیٹھ جاتی دروازے پر۔ وہ اسی امید میں بیٹھتی کہ اس کے بھائی آئیں گے۔ وہ اپنے بھائی کو فون کرتی یا اپنے بھائی کے فون کا انتظار کرتی کہ شاید آج، خاص کر اس موقع پر، اس کا بھائی اسے یاد کرے گا، لیکن ہر بار فون کی خاموشی اسے یاد دلاتی کہ وہ اب ان کی زندگی میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ وہ مرحلہ آیا جب خاندان کی بڑی بہن، سب سے زیادہ لاڈلی بہن سکینہ، کینسر جیسے موذی مرض کا شکار ہو چکی تھی۔ سکینہ کا چہرہ جو کبھی گلاب کی طرح مہکتا تھا، بیماری نے اسے زرد اور بے جان کر دیا تھا۔ وہ درد کی شدت سے کرہاتی، مگر اس کی زبان پر ہر وقت ایک ہی نام ہوتا تھا کہ میرا بھائی، میرا رضا۔ کاش وہ آ جاتا، میں اسے مرتے ہوئے دیکھ لیتی، ایک بار دیکھ لیتی، آخری بار۔ صفیہ جو سکینہ کی تیمارداری دن رات ایک کیے ہوئے تھی، جانتی تھی کہ سکینہ اب زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہے گی۔ اس نے سکینہ کی آخری خواہش پوری کرنے کی ٹھانی، کوشش کی کہ بھائی اس کا اس گھر میں آ جائے۔ وہ اپنے شوہر سکندر کے ساتھ مل کر سکینہ کے شوہر کو راضی کر کے علی رضا کے محل نما گھر میں بھیجنے کے لیے تیار ہو گئے۔ سکینہ کا شوہر جو خود غیرت مند تھا لیکن مجبور تھا، اپنی بیوی کو تڑپ دیکھ کر ہمت ہار چکا تھا۔ وہ علی رضا کے گھر پہنچا، گیٹ پر کھڑے سیکورٹی گارڈ کو بتایا، میری بیوی کینسر کے آخری سٹیج پر ہے، وہ اپنے بھائی علی رضا کو دیکھنا چاہتی ہے، پلیز اسے اندر جا کر یہ پیغام دے دیں، ایک بار اسے بتا دیں کہ بہن انتظار کر رہی ہے۔ سیکورٹی گارڈ نے اندر جا کر علی رضا کو آگاہ کیا۔ علی رضا جو اس وقت اپنی کسی بزنس پارٹنر کے ساتھ میٹنگ کر رہا تھا، یہ سن کر غصے میں آیا۔ رخشندہ بیگم پاس کھڑی تھی، وہ سرد لہجے میں کہنے لگی کہ علی، اگر آج تم نے
ان کو منہ لگایا تو کل کو یہ لوگ روزانہ ہمارے گھر آئیں گے، تماشا بنائیں گے۔ یہ سب صرف ہمدردیاں سمیٹنے اور پیسہ مانگنے کے بہانے ہیں۔ انہیں کہو کہ ہمیں یہاں ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ علی رضا نے اپنی بیوی کی ہاں میں ہاں ملائی اور سیکیورٹی گارڈ کو حکم دیا کہ ان بھکاریوں کو یہاں سے نکال دو، اور خبردار جو دوبارہ یہاں مجھے کوئی بھی نظر آیا۔ جب سکینہ کا شوہر خالی ہاتھ ٹوٹے ہوئے حوصلوں کے ساتھ واپس پہنچا تو گھر میں صف ماتم بچ گئی۔ سکینہ نے جب یہ سنا کہ اس کا بھائی اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، نفرت کرتا ہے، تو اس کی آنکھوں سے آنسوں کی جگہ خون کے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ رات سکینہ کے لیے موت اور زندگی کی کشمکش کی آخری رات تھی۔ وہ تڑپتی رہی، چیختی رہی، اور پھر آخرکار اگلے دن سورج طلوع ہونے سے پہلے اس نے جان دے دی۔ سکینہ کی میت گھر میں پڑی تھی اور صفیہ کے ہاتھ میں فون تھا۔ وہ بار بار علی رضا کو فون کر رہی تھی۔ کبھی نمبر مصروف آتا، کبھی کوئی ملازم فون اٹھا کر کہتا کہ صاحب میٹنگ میں مصروف ہیں، اسے تنگ نہ کریں۔ جب بالآخر علی رضا نے فون اٹھایا تو صفیہ نے روتے ہوئے بتایا کہ رضا، تمہاری بہن سکینہ تمہارا انتظار کرتے کرتے آخرکار مر گئی، آ جاؤ اپنی بہن کا آخری بار چہرہ ہی دیکھ لو۔ تو علی رضا نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا کہ بہن میں نہیں آ سکتا، میں مصروف ہوں، آپ خود انتظام کر لیں، بہن کے جانے کا مجھے غم ہے۔ بس یہ کہتے ہوئے اس نے فون بند کیا، اور یہ لمحہ صفیہ کی زندگی کا سب سے تاریک لمحہ تھا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کا بھائی مرا نہیں، بلکہ اس کے اندر کا انسان شاید مر چکا ہے۔ سکینہ کو قبر میں اتارنے وقت صفیہ کی چیخیں محلے کے در و دیوار کو ہلا رہی تھیں۔ وہ جس بھائی کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ لٹایا تھا، قربان کیا تھا، وہ آج بہن کی لاش کے سامنے بھی نہ آ سکا۔ صفیہ کی آنکھوں میں آنسو تو تھے، مگر اب ان میں ایک گہری نفرت اور مایوسی اس نے جنم لے لیا تھا۔ کیا یہ رشتوں کا خون نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا یہ انا کا بدترین مظاہرہ نہیں تو اور کیا ہے؟ عید قربان کا دن تھا، لیکن صفیہ کے گھر میں عید کی کوئی خوشبو نہیں تھی۔ گھر کے در و دیوار غربت کی داستان سنا رہے تھے۔ کینسر کی وجہ سے سکینہ کی موت نے گھر کی رہی سہی رونق وہ بھی اب چھین لی تھی۔ صفیہ جو ابھی تک اپنے بھائی کی بے حسی کے صدمے سے نکل کر باہر نہیں آئی تھی، خالی نظروں سے کھڑکی کو باہر دیکھ رہی تھی۔ محلے میں قربانی کے جانوروں کا شور تھا، قصابوں کی چھریوں کی تیز دھار کی آوازیں آ رہی تھیں، اور گھروں سے گوشت پکنے کی مہک وہ بھی اٹھ رہی تھی۔ صفیہ کے گھر میں چولہا تک نہیں جل رہا تھا، وہ غربت میں زندگی گزار رہی تھی۔ سکندر رکشے پر مزدوری کرنے تو گیا تھا، لیکن کوئی سواری نہ ملی۔ عید کا دن تھا اور سواریاں نہ ہونے کے برابر تھیں۔ سب لوگ اپنے گھروں میں تھے۔ صفیہ کی پڑوسن ایک نیک دل خاتون تھی۔ جب وہ اس کے گھر آئی تو اس نے صفیہ کی اداسی کو دیکھ کر طنز نہیں کیا، بلکہ افسوس کے ساتھ کہا کہ صفیہ بہن، اگر میں نے قربانی کی ہوتی تو میں تمہیں گوشت دیتی، لیکن میں بھی تمہاری طرح غریب ہوں۔ تمہارا بھائی تو ڈپٹی کمشنر ہے، اور سنا ہے کہ اس نے آج اپنے بنگلے پر ایک بیل اور 4 بکرے ذبح کیے ہیں۔ پورے محلے میں گوشت تقسیم ہو رہا ہے، کیا تمہارے گھر گوشت دینے کوئی نہیں آیا؟ صفیہ کی آنکھوں میں ایک مسکراہٹ آئی۔ اس نے اپنی پڑوسن کی طرف دیکھا اور پھر آہستہ سے بولی کہ بی بی، جس شخص نے ہمیں اپنی زندگی سے ہی نکال دیا، اس کے گھر سے یہاں گوشت کیسے آ سکتا ہے؟ ہم تو اس کے لیے اب زندہ ہی نہیں رہے، اب تقریباً مر چکے ہیں۔ یہ تمام گفتگو صفیہ کا 10 سالہ بیٹا ارسلان سن رہا تھا۔ ارسلان جو اپنی عمر سے کہیں زیادہ سمجھدار تھا، اپنی ماں کی اداسی دیکھ کر اندر ہی اندر جل رہا تھا۔ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ اس کی ماں کی تمام تر اداسی کا سبب صرف اور صرف اس کا ماموں ہے اور اس کے ماموں کی بے رخی ہے۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر ماموں کے پاس اتنا کچھ ہے، اتنا پیسہ، تو وہ اماں کو بھوکا کیوں دیکھ رہے ہیں؟ شاید انہیں خبر ہی نہ ہو کہ ہم کس حال میں زندہ ہیں۔ ارسلان نے اپنے کچن سے ایک پرانا سا پلاسٹک کا تھیلا اٹھایا۔ صفیہ نے اسے دیکھا تو چونک گئی۔ ارسلان بیٹا، یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ شاپر لے کر تم دوپہر کو کہاں جا رہے ہو؟ اس وقت باہر نہ جاؤ۔ ارسلان کی آنکھوں میں ایک ایسا عزم تھا کہ اس کی عمر کے بچوں میں کم ہی نظر آتا تھا۔ اس نے اپنی ماں کا ہاتھ تھاما اور معصومیت سے کہا کہ اماں، میں ماموں کے گھر جا رہا ہوں، میرا تو ایک ہی ماموں ہے، مجھے معلوم ہے کہ وہ کہاں رہتے ہیں۔
ہمارے محلے میں تو کسی نے یہاں قربانی نہیں کی کیونکہ یہ تو غریبوں کا محلہ ہے، سب غریب ہیں، لیکن ماموں کے پاس تو اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، اس کے بعد بہت سا گوشت ہوگا، میں یہ شاپر بھر کے لاؤں گا، پھر ہم عید منائیں گے۔ ماموں تو خوش ہوں گے کہ میں اس کے پاس گیا ہوں۔ صفیہ کا دل ایک بار پھر دہل گیا۔ اسے دن وہ یاد آیا جب وہ ارسلان کے ساتھ شہر کے اسی پوش علاقے سے، اسی کالونی سے گزری تھی اور اس نے غلطی سے ارسلان کو دور سے کہا کہ ارسلان دیکھو یہ بنگلہ دیکھا ہے، یہ تمہارے ماموں کا ہے، یہ کتنا بڑا گھر ہے، کتنے بڑے ماموں ہیں میرے۔ وہ فخر سے کہہ رہا تھا ارسلان۔ وہ اس دن کی غلطی آج اس کے گلے پڑ رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کاش اسے اپنے ماموں کے گھر کا ایڈریس معلوم ہی نہ ہوتا، لیکن ارسلان کے معصوم ذہن نے اس گھر کا ایڈریس اور اس محل کی شان و شوکت اپنے اندر محفوظ کر لی تھی۔ صفیہ نے اسے منع کرنے کی کوشش کی۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ ارسلان مت جاؤ، وہ لوگ بدل گئے ہیں، وہ تمہیں اندر بھی نہیں جانے دیں گے۔ لیکن ارسلان جو اپنی ماں کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتا تھا، معصوم تھا، کہنے لگا اماں آپ فکر نہ کریں، ماموں مجھے نہیں پہچانیں گے تو کیا ہوا، میں انہیں بتاؤں گا کہ میں صفیہ کا بیٹا ہوں، اس کا بھانجا ہوں، وہ تو میرے ماموں ہیں نا، وہ مجھے خالی ہاتھ کیسے بھیجیں گے۔ صفیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اسے ایک انجانا سا خوف محسوس ہو رہا تھا، مگر وہ ارسلان کے دل میں اپنے ماموں کے لیے موجود اس محبت کو ختم کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے ارسلان کو اپنی گود میں بھیجا اور اسے خدا کے حوالے کر دیا۔ ارسلان خالی ہاتھ، تھیلا ہاتھ میں پکڑے، سخت گرمی میں اور تپتی ہوئی دھوپ میں اپنے ماموں کے گھر کی طرف چل پڑا۔ وہ پیدل چل رہا تھا، کبھی تھک ہار کر بیٹھ جاتا اور پھر چلنا شروع کر دیتا۔ ارسلان کا سفر ایک عجیب تھا، یہ جیسے جیسے وہ اس کالونی کے قریب پہنچ رہا تھا جہاں سڑکیں کشادہ تھیں، درخت سایہ دار تھے، اس کی تھکن اور پیاس بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے معصوم ذہن یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ یہ تو وہی شہر ہے جہاں اس کا گھر بھی واقع ہے، مگر اس کے اور اس کالونی جہاں اس کا ماموں کا گھر ہے، اس میں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہاں لوگوں کے گھر بڑے ہیں، پکی سڑکیں ہیں اور سایہ دار درخت ہیں۔ آخرکار وہ ایک ایسے عظیم الشان بنگلے کے سامنے کھڑا تھا جس کے دروازے پر سیکورٹی گارڈ تان کر کھڑے تھے۔ بنگلے کا آہنی گیٹ، اس کے اوپر نصب CCTV کیمرے اور فضا میں چھائی ہوئی خاموشی کسی قلعے کا منظر پیش کر رہی تھی۔ ارسلان جس کی قمیض پسینے سے بھیگ کر جسم سے چپک گئی تھی، جس کی ٹوٹی ہوئی چپل سے اس کے پاؤں زخمی ہو چکے تھے، اس عالیشان گیٹ کے سامنے کسی اجنبی مخلوق کی طرح لگ رہا تھا۔ ارسلان نے ہمت جمع کی اور گیٹ کے قریب جا کر اپنی کانپتی ہوئی آواز میں کہا، انکل مجھے اندر جانے دیں، مجھے اپنے ماموں سے ملنا ہے، آج عید کا دن ہے اور ماموں سے عیدی بھی لینی ہے، اس سے ملنا ہے۔ سیکیورٹی گارڈ نے اسے سر سے لے کر پاؤں تک غور سے دیکھا۔ اس کی حقارت بھری نظریں ارسلان کے میلے کپڑوں اور ہاتھ میں پکڑے ہوئے خالی شاپر پر ٹک گئی تھی۔ گارڈ نے اپنی بندوق کا رخ تھوڑا سا بدلتے ہوئے کرخت لہجے میں کہا کہ اوے لڑکے، یہ کیا کہہ رہے ہو، یہاں سے چلے جاؤ، دفع ہو جاؤ، یہ ڈپٹی کمشنر صاحب کا گھر ہے، یہاں بھیک مانگنے والے فقیروں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، بھاگ جاؤ یہاں سے ورنہ پولیس کو بلاؤں گا یا میں تمہیں خود ماروں گا۔ ارسلان نے آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے کہا کہ میں فقیر نہیں ہوں، میں ڈپٹی کمشنر علی رضا کا بھانجا ہوں، میں اپنی ماں کا بیٹا صفیہ کا بیٹا ہوں، برائے کرم مجھے اندر جانے دے، مجھے صرف ماموں سے ملنا ہے اور میں واپس آ جاؤں گا۔ یہ سن کر وہاں موجود دوسرے گارڈ نے کہا لگایا، سنا تم نے، یہ صاحب کا بھانجا ہے، ذرا اس کی شکل دیکھو، بھاگ یہاں سے جلدی کر ورنہ جوتے سے میں تمہیں ماروں گا۔ شور سن کر بنگلے کی بالکنی میں کھڑی رخشندہ بیگم نے نیچے جھانکا، غور کیا۔ اس نے سیکورٹی گارڈ سے پوچھا کہ یہ کیا تماشا ہے، کیوں شور ہو رہا ہے؟ جب گارڈ نے بتایا کہ یہ بچہ خود کو علی رضا کا بھانجا کہہ رہا ہے تو رخشندہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے نیچے آ کر ارسلان کو غور سے دیکھا اور اس کے دل میں نفرت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ جان گئی تھی، یہ حقیقت سے آگاہ تھی کہ یہ صفیہ کا بیٹا ہے۔ اس نے ایک سرد آہ بھری اور گارڈ سے کہا کہ اس کو بھی یہاں سے ہٹاؤ، میری عزت نفس مجروح ہو رہی ہے، اس سے کہو کہ دوبارہ مجھے یہاں نظر نہ آئے، یہ گھر کے عادی ہو جائیں گے، میں اسے جیل بھجوا دوں گی۔ اتنے میں باغیچے میں کام کرنے والا بوڑھا مالی جو برسوں سے اس بنگلے کی دیکھ بھال کرتا تھا، پودوں کو پانی لگاتا تھا، وہ قریب آیا۔ اس نے ارسلان کی پیٹھ جھکی ہوئی دیکھی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مالی نے رخشندہ سے نہایت ادب سے کہا کہ بیگم صاحبہ، میں بڑا ہوں، بزرگ ہوں، معاف کیجیے گا،
بچہ بہت چھوٹا ہے اور گرمی بہت زیادہ ہے، اس کے ہاتھ میں شاپر ہے، شاید یہ گوشت لینے آیا تھا، اسے بھوک بھی لگی ہوگی، گھر میں شاید گوشت نہ ہو، آپ تھوڑا سا گوشت دے دیں، اس کا دل بہل جائے گا، یہ خوش ہو جائے گا، اس مہنگائی میں غریب کا بچہ خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ رخشندہ نے مالک کو حقیر نظر سے دیکھا اور چلا کر بولی، تم اپنی اوقات میں رہو بڈھے، تم مجھے سکھاؤ گے کہ میں نے کیا کرنا ہے، کہ گھر میں کیا نہیں کرنا؟ آج اگر میں نے اسے گوشت دے دیا تو کل کو یہ پورا خاندان یہاں ڈیرے ڈال دے گا، یہ کبھی کوئی چیز مانگنے آ جائیں گی، ان کی عادتیں بن جائیں گی، یہ مانگنے کی عادی ہو جائیں گے۔ پھر رخشندہ نے ایک چھڑی اٹھائی اور ارسلان کے قریب آئی۔ ارسلان جو اپنے ماموں کی محبت کی امید لیے کھڑا تھا اس وقت سہم گیا تھا جب اس نے رخشندہ کے چہرے پر غصہ دیکھا۔ رخشندہ نے زور سے چھڑی ارسلان کی پیٹھ پر ماری، ایک ماری اور پھر دوسری۔ ارسلان کی چیخ نکل گئی لیکن وہ وہاں سے ہل نہ سکا، وہ درد سے بلبلا اٹھا، اس کے خالی شاپر پر اس کے آنسو گرنے لگے۔ رخشندہ نے اسے دھکا دیا اور گارڈ کو اشارہ کیا کہ اسے باہر پھینک دو۔ ارسلان کو دھکا دے کر باہر نکال دیا گیا، وہ زمین پر گر پڑا، اس کے گھٹنوں سے خون بہنے لگا، مگر اس سے کہیں زیادہ اس کا دل ٹوٹا تھا۔ وہ جو معصوم تھا، اسے اپنے ماموں سے ملنے کا شوق تھا، آج وہ شوق ادھورا رہا۔ وہ خالی شاپر ہاتھ میں لیے روتے ہوئے اس بنگلے سے دور جانے لگا۔ اس کی پیٹھ پر چھڑی کے نشانات تھے اور اس کے ذہن میں صرف ایک بات گونج رہی تھی کہ ماموں نے مجھے پہچانا نہیں، مامانی نے مجھے کیوں مارا؟ ارسلان کا وہ سفر جو ایک معصوم بچے کے دل میں بکھری ہوئی امیدیں اور محبت کے جذبوں سے شروع ہوا تھا، اب ایک ایسا زخم بن چکا تھا جو اس کے جسم اور روح دونوں کو چھلنی کر گیا تھا۔ وہ بنگلے سے تو نکل آیا تھا مگر اس کی آواز ختم ہو چکی تھی، اس کی طاقت جواب دے چکی تھی۔ جون کی تپتی دوپہر، سڑکوں سے اٹھتا ہوا گرمی کا بگولا اور جسم پر پڑنے والی چھڑیوں کی ضربوں کا شدید درد اس کے اعصاب کو مفلوج کر رہا تھا۔ ارسلان نیم بے ہوشی عالم میں سڑک کے کنارے گر گیا، اس کا وہ پلاسٹک کا خالی تھیلا سڑک کی دھول میں پڑا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک راہگیر کا وہاں سے گزر ہوا، اس نے دیکھا کہ بچہ یہاں بے ہوش پڑا ہے، وہ اسے اٹھایا اور قریب کے ایک نجی ہسپتال لے گیا۔ ارسلان کو جب ہوش آیا تو اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی، جسم بخار کی شدت سے تپ رہا تھا۔ راہگیر نے نرم لہجے میں پوچھا کہ بیٹا، تمہارا گھر کہاں ہے اور تم اس پوش کالونی یہاں کیا لینے آئے تھے؟ تمہارے ساتھ یہ سب کس نے کیا اور کیوں کیا؟ ارسلان نے روتے ہوئے بتایا، ٹوٹی پھوٹی آواز میں اس نے اپنا سارا قصہ سنایا۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنے ماموں شہر کے ڈپٹی کمشنر علی رضا صاحب سے ملنے کے لیے گیا تھا، مگر اس کی ممانی نے نہ صرف اسے مارا بلکہ دھکے دے کر گھر سے بھی نکال دیا۔ راہگیر یہ سن کر سکتے میں آ گیا، اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ انسانیت کا یہ قتل عام دیکھ کر اس کا دل دہل گیا۔ اس نے اپنی موٹر سائیکل پر ارسلان کو بٹھایا اور بڑی احتیاط سے اس کے گھر کی طرف چل پڑا۔ ادھر صفیہ کے گھر میں جب ارسلان پہنچا تو وہ چلنے کے قابل نہیں تھا، وہ بھوکا تھا۔ صفیہ جو پہلے ہی کسی اندیکھے خوف سے بدحال تھی، اپنے بیٹے کو جب اس حال میں دیکھا تو چیخ اٹھی، رونے لگی اور تڑپنے لگی۔ اس نے جب ارسلان کی قمیض اوپر کی تو اس کی پیٹھ پر چھڑیوں کے نشانات تھے اور اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا تھا۔ وہ تو ایک ماں تھی اور اپنے یتیم بیٹے کے ساتھ یہ سلوک اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ صفیہ نے اسے سینے سے لگایا اور یوں رونے لگی جیسے اس کا جسم ہی نہیں، روح بھی کٹ رہی ہو۔ ظہر کا وقت ہو چکا تھا۔ صفیہ نے اپنے بیٹے کے زخموں پر مرہم لگایا، اسے پانی پلایا اور خود وضو کر کے کچن کی طرف چلی گئی۔ اس نے جائے نماز بچھائی اور سجدے میں گر گئی۔ آج وہ بہت روئی تھی۔ اسی لمحے وہ صرف ایک ماں نہیں تھی بلکہ ایک ایسی عورت تھی جس کا سب کچھ لٹ چکا تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھائے تو الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، اس کے گلے میں اٹک گئے، لیکن آنسوؤں کا ایک ایسا طوفان آیا جو تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس نے گریہ زری کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے پروردگار، اے میرے مالک، میں کمزور ہوں، میں غریب ہوں، میں دنیا کی ستائی ہوئی، میرے پاس دنیا کی کوئی طاقت نہیں، لیکن تو انصاف کرنے والا ہے، تو بڑا ہے، تو رحیم و کریم ہے، تو نے مجھے یتیموں کی ماں بنایا ہے۔ میں نے صبر کیا، میں نے ٹھوکریں کھائیں، لیکن آج میرے یتیم بچے پر ظلم ہوا ہے۔ جس بھائی کے لیے
ہم نے اپنا خون پسینہ ایک کیا تھا، جس کے لیے سب کچھ ہم نے قربان کیا، اس کی بیوی نے آج میرے بیٹے کے وجود پر داغ ڈال دیے۔ اے اللہ، تو دیکھ رہا ہے کہ ایک طرف خوشیوں کے محل ہیں اور دوسری طرف میرا یہ بچہ جو خالی ہاتھ واپس لوٹا اور ذلت سہ کر یہاں آیا۔ تو ہی میرے بچے کے آنسوؤں کا اور میرے دکھوں کا بدلہ چکانے والا ہے۔ صفیہ کی دعاؤں میں ایک عجیب سی تڑپ اور درد تھا۔ وہ ماں کی آہ تھی جس نے کائنات کے مالک کے دربار میں دستک دی۔ اسی لمحے وہ پورے شہر کا سکون، بنگلے کی اونچی دیواریں اور دولت کی تمام تک اللہ تعالیٰ کی عدالت میں بے معنی اسے لگ رہی تھی۔ صفیہ کی چیخیں اور ارسلان کی سسکیاں گھر کی کچی دیواروں سے ٹکرا کر آسمان کی طرف شاید جا رہی تھیں۔ کسی کو خبر نہیں تھی کہ یہ دعا قبولیت کے کن درجات پر پہنچی ہے، لیکن صفیہ کا دل جیسے کسی طوفان کے آنے کی خبر دے رہا تھا۔ وہ عید کی شام ڈھل رہی تھی، لیکن فضا میں ایک عجیب سی گھٹن تھی۔ صفیہ اپنے گھر میں بیٹھی تھی، ارسلان کے زخموں پر مرہم لگا رہی تھی، مگر اس کا دل کسی انجانے دیکھے طوفان کی خبر دے رہا تھا۔ اس کا دل آج پریشان تھا، اس کی روح میں ایک عجیب سی بے چینی تھی جو پل پل اسے تڑپا رہی تھی۔ ارسلان کی سسکیاں اسے یاد دلا رہی تھی کہ کائنات کا سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہے جس نے خون کے رشتوں کو انا کی بھینٹ چڑھا دیا، جس نے تمام قربانیوں کو بھلا کر اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ صفیہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بیٹے کا خالی پیٹ تو نہیں دیکھ سکتی، چاہے اسے ذلت ہی کیوں نہیں اٹھانی پڑے۔ اس کا یہ محلہ غریبوں کا محلہ تھا، یہاں کسی نے بھی قربانی نہیں کی تھی۔ اس نے اپنا برقع اوڑھا اور محلے کے باہر ایک ذبح خانے کی طرف چلی گئی، جہاں جانوروں کے گوشت کے کچھ ٹکڑے اور چربی کے لوتھڑے ضائع ہوئے نیچے پڑے تھے۔ وہاں کا منظر انتہائی افسوسناک تھا۔ کتوں اور کووں کا ہجوم تھا، گوشت کے ان ٹکڑوں پر ٹوٹ پڑا تھا جو لوگ پھینک رہے تھے۔ صفیہ کی غیرت ایمانی اسے روک رہی تھی، لیکن وہ مجبور تھی۔ اس کے سامنے ارسلان کا چہرہ تھا جس پر چھڑی کے نشانات اب بھی نمایاں تھے۔ وہ آہستہ جھکی اور ان بچی کچھی چربی کے ٹکڑوں کو اپنے ایک شاپر میں ڈالنے لگی۔ یہ دیکھ کر وہاں کھڑا ایک بزرگ جو خود بھی کسی مجبوریوں میں وہاں آیا تھا، وہ آبیدہ ہو گیا۔ اس نے وہ صفیہ کو دیکھا اور کہا کہ بیٹی، عید کے دن تم یہاں یہ کیا کر رہی ہو؟ صفیہ کچھ نہ بولی، بس اس کے آنسو اس کے رخساروں پر بہتے گئے اور وہ اپنی جھولی میں وہ ٹکڑے سمیٹ رہی تھی۔ اس نے جیسے ہی وہ چربی چولہے پر رکھی، محلے میں ایک کوہرام مچ گیا۔ دوسری طرف شہر کے سب سے بڑے اور مصروف شاہراہ پر علی رضا کی زندگی کا سورج غروب ہونے کے قریب تھا۔ علی رضا، رخشندہ بیگم اور اس کے تینوں بچے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی، یعنی پورا خاندان، اپنے ایک قریبی دوست کے گھر جانے کے لیے ایک جدید اور مہنگی گاڑی میں سوار تھے۔ رخشندہ بیگم اس وقت اپنی انا کی بلندیوں پر تھی۔ وہ مسلسل علی رضا سے ارسلان کے اس گستاخانہ عمل کا ذکر کر رہی تھی اور اسے یاد دلا رہی تھی کہ غریبوں کو ہمیشہ اپنے سے دور کرنا یہی اصل کامیابی ہے۔ علی رضا گاڑی چلا رہا تھا، لیکن اس کی توجہ راستے سے زیادہ اپنی بیوی کی زہریلی باتوں کی طرف تھی۔ گاڑی ایک موڑ پر پہنچتی کہ اچانک سڑک کے بیچوں بیچ ایک بڑا کنٹینر وہ بے قابو ہو کر پلٹ گیا۔ علی رضا نے بریک پر پاؤں مارا، مگر گاڑی کی رفتار اتنی تیز تھی کہ وہ کنٹرول کھو بیٹھی۔ گاڑی ہوا میں قلع بازیاں کھاتی ہوئی سڑک سے نیچے ایک گہری کھائی میں جا گری۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ گاڑی کے پرخچے اڑ گئے، ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا اور گاڑی کے اندر سے چیخوں کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں اور پھر خاموش ہو گئیں۔ جب ریسکیو ٹیمیں پہنچی تو منظر انتہائی ہولناک تھا۔ علی رضا، رخشندہ اور اس کے بچے، جنہیں زندگی کی ہر آسائش حاصل تھی، آج خون میں لت پت تھے، زندگی کے آخری سانس لے رہے تھے۔ زندگی کے غرور نے 1 سیکنڈ میں دم توڑ دیا تھا۔ ہسپتال کے ICU میں جب انہیں پہنچایا گیا تو ڈاکٹرز نے صرف یہی کہا کہ ان کے بچنے کی امید نہ ہونے کے برابر ہے۔ وہ رخشندہ کو تو معمولی چوٹیں آئیں، لیکن اس کا شوہر اور بچے وہ شدید زخمی تھے۔ صفیہ کے گھر میں جب یہ خبر پہنچی تو اس کے ہاتھ سے چولہا گر گیا۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ کوئی اتفاق نہیں، یہ یتیم بچوں کی آہوں کا نتیجہ ہے۔
جسے اس کے ماموں نے دھکے دے کر نکالا تھا۔ ماموں خاموش تماشائی تھا۔ قدرت کا انتقام اب خاموش نہیں تھا، وہ اپنی پوری شدت کے ساتھ زمین پر اتر آیا تھا۔ ہسپتال کا وہ ICU وارڈ، جہاں کبھی علی رضا کے بڑے بڑے دوست اور سرکاری افسران کا ہجوم ہوتا تھا، آج وہاں عجیب سی ویرانی اور سناٹا تھا۔ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رخشندہ بیگم، جو ایک وقت میں اپنی محل نما گھر میں بیٹھ کر غربت کو حقارت کی نظر سے دیکھتی تھی، اب ہسپتال کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھی تھی جس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ اپنے نصیب کو رو رہی تھی۔ اسے ابھی تک معلوم نہیں تھا کہ اس کے خاندان کا، اس کے بچوں کا کیا ہوگا، اس کا شوہر بچے گا یا نہیں۔ اس کے جسم پر لگے زخموں سے زیادہ اس کی روح پر زخم گہرے تھے۔ وہ بار بار ڈاکٹروں کے پیر پکڑتی، منتیں کرتی، ڈاکٹر صاحب میرے شوہر کو بچا لیں، میرے بچوں کو بچا لیں، میں اپنی ساری دولت آپ کے نام کر دوں گی۔ لیکن ڈاکٹروں کے چہرے پر لکھی بے بسی یہ بتا رہی تھی کہ اب وقت ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ اس ہولناک حادثے میں علی رضا اور اس کے تینوں بچے شدید داخلی چوٹوں کی وجہ سے، سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے آخری سانسیں لے رہے تھے۔ رخشندہ کا دماغ اب پوری طرح کام نہیں کر رہا تھا۔ وہ عجیب سکتے میں تھی۔ اسے بار بار وہی لمحہ یاد آتا جب اس نے ارسلان کی پیٹھ پر چھڑی ماری تھی اور شدید ماری تھی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ کیسے وہ معصوم بچہ درد سے رو رہا تھا، اور اب وہی درد اس کے اپنے سینے میں کانٹے کی طرح اسے چبھ رہا تھا۔ رخشندہ کا یہ احساس ہو چکا تھا کہ یہ حادثہ محض ایک اتفاق نہیں بلکہ اس کے ظلم کا شاید نتیجہ ہے۔ وہ اٹھ کر پاگلوں کی طرح ہسپتال سے باہر بھاگی۔ اس کے کپڑے خون سے لت پت تھے، بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں میں وحشت تھی۔ وہ سیدھی صفیہ کے گھر پہنچی۔ آج پہلی بار وہ صفیہ کے گھر آئی تھی۔ صفیہ جو اپنے بھائی کی اس حالت سن کر ہسپتال جانے کی تیاری کر رہی تھی، دروازے پر رخشندہ کو اس حال میں دیکھ کر وہ بھی پتھرا گئی، حیران ہوئی۔ رخشندہ نے اندر آتے ہی صفیہ کے قدموں میں گر کر چیخیں مارنا شروع کی۔ صفیہ مجھے معاف کر دو، میں تمہارے بچے کی گناہ گار ہوں۔ میں نے تمہارے بیٹے پر ہاتھ اٹھایا، اس پر ظلم کیا، وہ بھوکا تھا، میں نے یتیم پر ظلم کیا اور آج میرا سارا گھر اجڑ گیا، میرے بچے، میرا شوہر سب مجھ سے دور ہو رہے ہیں۔ یہ سب تمہارے ارسلان کی بد دعا کا نتیجہ ہے۔ مجھے معاف کر دو، اپنے بچے سے کہو کہ وہ ہمیں معاف کر دے، ورنہ ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ صفیہ جو سکینہ کی موت کا غم اب تک دل میں لیے ہوئی تھی، رخشندہ کو اس حال میں دیکھ کر وہ بھی اندر سے ٹوٹ گئی تھی۔ اس نے اپنے بھائی کی موت کی خبر سن رکھی تھی، مگر رخشندہ کے اعتراف جرم نے اس کے زخموں کو ہرا کر دیا تھا۔ صفیہ نے روتے ہوئے کہا کہ رخشندہ بھابی، تم نے صرف میرے بیٹے کو نہیں مارا، تم نے ان رشتوں کو مارا جو ہم نے اپنی خون کی کمائی سے بنائے تھے۔ تم نے میرے بھائی کو بہکایا اور آج میرا بھائی مجھ سے کتنا دور ہو گیا۔ میں تو اپنے بھائی کی زندگی کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی، لیکن قدرت کا انصاف تو انسان کے لیے اس کا فیصلہ پہلے ہی کر چکا تھا۔ اسی دوران ہسپتال سے فون آیا کہ علی رضا اور ان کے تینوں بچے اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ ہسپتال کے کوریڈور میں رخشندہ کی چیخیں گونج رہی تھیں، مگر اب ان چیخوں کا کوئی جواب دینے والا نہیں تھا۔ وہ بنگلہ جس کی دیواریں غرور سے بلند تھیں، آج ویران ہو چکی تھیں۔ رخشندہ کے لیے اب کوئی سہارا باقی نہیں بچا تھا۔ وہ انا، وہ تکبر اور وہ دولت جس کے لیے اس نے رشتوں کا خون کیا تھا، آج اسی کے سامنے تماشا بن کے رہ گئی تھی۔ صفیہ اپنے بھائی کی میت لینے کے لیے ہسپتال روانہ ہوئی، مگر اس کے دل میں اب اس بھائی کا غم نہیں بلکہ اس عبرت کا سبق تھا جو تاریخ اپنے پیچھے چھوڑ رہی تھی۔ اس حادثے کے بعد شہر میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ علی رضا اور اس کے بچوں کی اجتماعی تدفین کا منظر یہ بہت عجیب تھا۔ لوگ کانوں کو ہاتھ لگا رہے تھے، توبہ توبہ کر رہے تھے، دیکھنے والوں کے دل وہ دہل گئے تھے۔ وہ علی رضا جس کی ایک آواز پر پورے محلے میں ہلچل مچ جاتی تھی، آج سفید کفن میں لپٹا ہوا تھا۔ وہ بنگلہ جو کبھی تکبر اور دولت کی نمائش گاہ تھا، اب قبرستان جیسا سناٹا اوڑھے ہوئے تھا۔ رخشندہ بیگم جو کبھی اس بنگلے کی ملکہ بنی پھرتی تھی، اب اس حویلی کے کونے میں بیٹھی اپنی یادداشت کھو چکی تھی۔ وہ پاگل ہو چکی تھی۔ وہ اکثر دروازے کی طرف دیکھتی جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہو، یا پھر شاید اس معصوم ارسلان کو ڈھونڈ رہی تھی جس کی آہ نے اس کی دنیا اجاڑ کے رکھ دی۔ صفیہ اب اس بنگلے کی وارث تو بن چکی تھی، مگر وہ اس دولت کے ہاتھ لگانا بھی گوارا نہیں کرتی تھی، نہ ہی وہ کبھی اس بنگلے میں آئی۔ اس لیے اس نے یہ ایسا سمجھا کہ یہ خون کی قیمت تھا
جو اس نے اپنے بھائی اور معصوم بھتیجوں کی صورت میں ادا کیا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کبھی اس بنگلے میں نہیں رہے گی، بلکہ اپنے بھائی کے اس بنگلے کو یتیم خانے میں تبدیل کر دے گی، تاکہ یہاں وہی بچے رہ سکیں جنہیں علی رضا اور رخشندہ کی طرح انا پسند لوگوں نے ٹھکرایا تھا۔ صفیہ اب بھی ایک سادہ سی زندگی گزار رہی ہے، جبکہ اس کی بھابھی رخشندہ وہ پاگل خانے میں ہے۔ اس نے ارسلان کو یہی سکھایا، بیٹا، زندگی میں کبھی کسی سے کچھ مانگنے کی نوبت آئے تو صرف اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلانا۔ انسان کی دہلیز پر جا کر اپنی تذلیل کروانے سے بہتر ہے کہ انسان صبر کر کے اپنے رب پر بھروسہ کرے۔ ارسلان اب بڑا ہو رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ چھڑیوں کے نشانات کی یاد اب بھی تازہ سی اور ایک عزم بن کر تھی۔ وہ محنت کرتا پڑھتا اور اپنی ماں کا سہارا بن کر جیتا رہا۔ اس کہانی کا انجام صرف رشتوں کی تباہی نہیں، بلکہ ایک بہت بڑا عبرت کا سبق ہے۔ یہ داستان ان تمام لوگوں کے لیے ایک آئینہ ہے جو اپنی بلندیوں پر کھڑے ہو کر اپنے نچلے طبقے کے رشتہ داروں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، انہیں انسان تک نہیں سمجھتے۔ دولت، عہدہ، یہ طاقت، یہ سب عارضی ہیں، مگر رشتے اور انسانیت کا خون ہمیشہ انسان کا پیچھا کرتا رہتا ہے۔ آج آپ کسی کا دل توڑیں گے تو کل وہی ٹوٹا ہوا دل کائنات کے مالک کے دربار میں آپ کے لیے سزا کا فیصلہ لے کر آئے گا۔ علی رضا کا انجام دنیا کے لیے ایک مثال بن گیا کہ انا کی دیواریں کبھی کسی کو محفوظ نہیں رکھ سکتی، بلکہ وہ اکثر اپنے ہی بنانے والوں کو ملبے کے نیچے دبا دیتی ہیں۔ صفیہ کے آنسو تھم چکے تھے، لیکن اس کے دل میں ایک ایسا سکون تھا جو سچائی کے راستے پر چلنے والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اس نے اپنے بھائی کو دل سے معاف کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ قدرت کا انصاف کبھی معافی کا محتاج نہیں ہوتا، اور اس لحاظ سے وہ بے بس تھی۔ زندگی کے اس طویل سفر میں وہ ایک فاتح کی طرح نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی ماں کی طرح ابھری جس نے اپنی غربت کو اپنی عزت بنایا تھا۔ ناظرین، ویڈیو پسند ہے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔